اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر ان کے لیے ہے بہتر جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ تو پتا چلا کہ دنیا کو کھیل کود سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی جس طرح بچے کھیل کود کر گھڑی بھر میں اپنا دل لگا کر پھر اس کھیل کو ختم کر کے چھوڑ کے چل دیتے ہیں، تو یہ حال دنیا کا ہے کہ بندہ دنیا میں اتنا مگن ہوتا ہے اور ایک پوری جہان سجاتا ہے اور پھر موت اسے جدا کر دیتی ہے۔ تو جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ بھی سب کچھ چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر سورۃ العنکبوت میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، یعنی وہی زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، وہی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہی زندگانی کہلانے کی حقدار ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، اگر جانتے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانتے تو دنیا فانی کو کبھی بھی آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو نفس کی خواہش میں گزر جائے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو زندگی آخرت کے لیے سامان جمع کرنے میں گزرے، توشہ جمع کرنے میں گزرے، وہ دنیا کی زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ تو پتا چلا کہ مومن کی زندگی حیات دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل نہیں۔ دنیا صفر ہے اور آخرت عدد، اگر صفر علیحدہ رہے تو کچھ نہیں، اور اگر عدد سے مل جائے تو اسے 10 گنا کر دیتا ہے۔ تو مومن کی دنیا آخرت کے ساتھ ہے، کافر کی دنیا آخرت سے علیحدہ، لہٰذا اس کی دنیا کھیل کود ہے اور مومن کی دنیا آخرت کا توشہ۔ تو کتنی خوبصورت آیتیں ہیں جس میں انسان کو کتنی بڑی نصیحت کی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود کی طرح ہے، کہ جس طرح بچے کھیل سجاتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں رکھتے ہیں اور آپس میں ایک مصنوعی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور پھر اس سے کھیل کے سب کچھ توڑ پھوڑ کے چل پڑتے ہیں یا چھوڑ کے چل پڑتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح بندہ دنیا میں اپنا مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، سامان جمع کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی شادیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت دنیا کے معاملات میں مصروف رکھتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو ایسے ہی سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مومن کی زندگی چونکہ آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آخرت ہی کی زندگی ہے، کیونکہ اس میں وہ کیا کرتا ہے، آخرت کا حصول کرتا ہے، آخرت کا سامان جمع کرتا ہے، جیسے انبیاء اولیاء کرام کی زندگیاں، کہ وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے کہ اس زندگی سے کو وہ آخرت کے کمانے کا ذریعہ بناتے تھے، اور یہی بات کی ہمیں نصیحت فرماتے تھے، اور اسی بات کے لیے ان کا اسوہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمن فرماتے ہیں، میں تو اپنی اولاد سے بھی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کہ یعنی اگر اس کی اچھی تربیت کروں گا تو وہ میرے لیے آخرت کا سامان ہوگی۔ اسی طرح بندہ مال سے محبت کرے تو صرف اس لیے کہ وہ اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے رشتوں سے محبت کرے تو اس بنا پر کرے کہ ان رشتوں کو وہ اللہ کی راہ پر چلائے گا، ان رشتوں کے لیے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کمائے گا۔ وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں اللہ کا ذکر کر کے اس گھر کو اللہ کے ذکر سے اور قرآن کی تلاوت سے آباد کرے گا۔ وہ جو وقت گزارتا ہے اس وقت کو وہ ہر سانس کو اپنے رب کی فرمانبرداری کے مطابق خرچ کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، دل کو پاک صاف کر کے، اچھی زندگی گزار کر اس وقت کو اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنائے گا۔ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی زبان سے بولنے کی قوت کو
آخرت کے لیے استعمال کرے گا، اس زبان سے جھوٹ، چغلیاں، غیبتیں اور بدگمانیاں کرنے کے بجائے لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا، اچھی بات کہے گا، اچھے کام کرے گا اور اچھے افعال انجام دے گا۔ اسی طرح ان کانوں سے اچھا کلام سنے گا، ان آنکھوں سے اچھا دیکھے گا، تو پھر اس کا یہ دیکھنا سننا والی صلاحیتیں، یہ سوچنے سمجھنے اور عقل والی صلاحیتیں، ان کو ہمیشہ نیگیٹو استعمال نہیں کرے گا، لوگوں کو ضرر دینے اور نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اس طرح اپنے دماغ کو چلائے گا کہ اس سے میں اللہ کے بندوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ نفع دوں۔ تو پتہ چلا کہ زندہ دونوں رہتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ ارشاد ہے، ہذہ حیات الکافر لأنہ یزجیہا فی غرور و باطل، فاما حیات المؤمن فتنطوی علی اعمال صالحۃ فلا تکون لہوا و لعبا۔ لہو و لعب کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ قیمتی لمحے غرور و نخوت اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے، اور دنیا کے دھوکے سے اس جلد ختم ہو جانے والی دنیا کی زندگی جو لہو و لعب اور کھیل کود کی طرح ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے اور اس کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔